ناظرین، آج میں آپ کو صوفی کسے کہتے ہیں اور مقام فی فنا فی اللہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ بندہ جب راہ حقیقت میں قدم رکھتا ہے، اس وقت اس کا وجود مقام ابدیت پر ہوتا ہے۔ پھر وہ عروجی سفر شروع کرتا ہے اور بالآخر وہ سفر کرتا ہوا مقام عروج کے نقطۂ انتہا تک پہنچتا ہے، جہاں ابدیت کی صفت ختم ہوتی ہے اور وحدانیت کی صفت شروع ہوتی ہے۔ یہاں سے سفر سیر الی اللہ شروع ہوتا ہے اور مقام الف کی طرف عروج ہوتا ہے۔ یہاں تک مقام انتہا سیر فی اللہ پر یہ سفر ختم ہوتا ہے۔ مقام احدیت اور ذات محبت ہے، یعنی خالص ذات بلا صفات، جسے پیور ایسنس کہتے ہیں، یا ذات لا تعین کہلاتا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر سالک ذات حق میں واصل اور فنا ہو جاتا ہے، یعنی ذات باری تعالی عز و جل کے اندر ضم ہو جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ انسان کی ہستی موہوم ذات حقیقی میں گم ہو کر اپنے آپ کو فنا کر لیتی ہے، اور بقول حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، جود عارف رابع بی اندر طریق، خود فنا کر دو بیار بے نشان، دیکھ محبت عارف والی اندر راہ حقانی، باج نشان پیارے پوچھے ہو جاوے خود فانی، باج نشان پیارے پیچھے ہو جاوے خود فانی۔ چونکہ ذات باری تعالیٰ کی حد نہیں ہے، اور اگر کوئی چاہے تو ساری عمر، بلکہ موت کے بعد قیامت تک، اور پھر قیامت کے بعد وحشت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سفر عروجو میں رہ سکتا ہے، اور پھر بھی انتہا کو نہیں پہنچ سکے گا، کیونکہ ذات حق بحر بے پایاں ہے اور اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ آگے مقام بقا باللہ، چونکہ اسلام میں انسانی زندگی کا ایک خاص مقصد ہے، اس لیے سالک کو دوبارہ دوئی میں آ کر زندگی کے فرائض انجام دینا اور بطور انسان کامل دنیا میں خلافت الہیہ اور نیابت ربانی کے منصب پر فائز ہونا پڑتا ہے۔ اسی واسطے اس کا سفر واپسی مقام اسے شروع ہوتا ہے، جو سفر نزولی یا سیر من اللہ، سیر مع اللہ اور سیر باللہ کہلاتا ہے۔ اب سالک جو کہ مقام اے پر بمصداق حدیث تخلقوا باخلاص اللہ اور نی یسمعوا بی یبصروا صفات الہیہ کے ساتھ متصف ہوئے، بغیر وہ نیابت الہیہ کے فرائض انجام نہیں دے سکتا، اس لیے اسے واپس مقام ابدیت کی طرف واپس آنا پڑتا ہے، اور اس مقام دوئی میں واپس آتا ہے تو اس وقت وہ انسان کامل ہوتا ہے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین کا جانشین اور خلیفہ ہونے کی حیثیت سے اسے دیگر تکوینی فرائض کے علاوہ ہدایت